بسم اللہ الرحمن الرحیم، 9th کلاس۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ انفال کا رکوع نمبر 7 پڑھیں گے، تو آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یقول المنافقون، اور منافق لوگ جب یہ کہتے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ یعنی ان کے خیال میں مسلمان آج جو غزوہ بدر میں کافروں کے سامنے کھڑے ہیں، کافر ان سے کئی گنا زیادہ ہیں تعداد میں، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان ان کے سامنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین انہیں مغرور کر دیا ہے، انہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، اس وقت منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے۔ ومن یتوکل علی اللہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، فإن اللہ عزیز و حکیم، تو اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ ولو تری، کاش تم اس وقت کو دیکھو، اذ یتوفی الذین کفروا ملائکاتہ یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، وہ ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور آگ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ سب تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بیچے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یعنی آج اگر تمہارے کافروں کے منہوں پر اور پیٹھوں پر کوڑے مار کر بے دردی کے ساتھ اگر ان کی جانیں نکالی جا رہی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے اعمال ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں۔ اب اس کی یہ سزا ہے کہ انہیں آگ کے عذاب کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ مرتے وقت کا بھی عذاب ہے ان کے لیے، اور مرنے کے بعد کا بھی عذاب ہے ان کے لیے۔ کداب آل فرعون، جیسا حال فرعونیوں کا ہوا تھا، والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے۔ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات سے انکار کیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک، یہ بأن اللہ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ لم یکو مغیرا نعمتا انعامہا علی قوم، خدا جب کسی قوم کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، وہ اس وقت تک خدا اسے نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ علامہ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال جب اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو نہیں بدلے گی، اللہ تعالیٰ بھی اس قوم پہ اس قوم کے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو نہیں بدلیں گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک خدا سنتا اور جانتا ہے۔ کداب آل فرعون، اور جیسا حال فرعونیوں کا ہوا تھا، والذین من قبلہم، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیت سے انکار کیا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا۔ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سب کے سب ظالم تھے۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تمام جانداروں میں سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ، یہی لوگ تم سے صلح کا عہد کرتے ہیں، ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ مِنْ كُلِّ مَرَّةٍ، اور وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ نہیں ڈرتے۔ یعنی کس سے؟ یعنی خدا سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن کافروں کی منافقوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی وعدہ کرتے ہیں اسے توڑ دیتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ ہر وقت صلح کا عہد تو کرتے ہیں، وعدہ تو کرتے ہیں، لیکن اسے توڑ دیتے ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو انہیں ایسی سزا دو، مَنْ خَلَّفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ، کہ جو لوگ پیچھے ہیں ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ یعنی جن لوگوں سے، جن کفار سے، منافقین سے میدان جنگ میں تمہاری لڑائی ہوتی ہے، تم انہیں ایسی سزا دو کہ جب یہ لوگ واپس جائیں تو ان کے ساتھی انہیں دیکھ کر ان عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، وہ دوبارہ مسلمانوں کے روبرو نہ کھڑے ہوں، وہ دوبارہ اللہ کے خلاف نہ کھڑے ہوں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو، فَانْبِذْ عَلَيْهِ، تو تم بھی اپنا عہد ان کی طرف پھینک دو، عَلَىٰ سَوَاءٍ، تاکہ برابری ہو جائے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا، یا دھوکہ دینے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ رکوع میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے 9th کلاس، اب آپ نے اسے پھر دوبارہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جو میرا لیکچر آپ کا آئے گا اس میں میں آپ کو پھر اس کے کویشچن آنسر بتاؤں گی۔ آپ نے رکوع کو کرنے کے بعد
سورہ انفال کی ہیڈنگ دے کے نیچے رکوع نمبر 7 کی ہیڈنگ دے کے الفاظ معنی اتار لینے اپنی نوٹ بک پہ، تاکہ جب میں مشق کی طرف آؤں تو آپ کے الفاظ معنی آپ کی نوٹ بک کے اوپر ہوئے ہوں، اور ترجمے آپ کے ساتھ ساتھ پڑھنے ہیں اور ساتھ ساتھ یاد بھی کرنے ہیں۔